السلام علیکم۔ امام حسین کسی ایک فرقے یا مکتب فکر کے نہیں ہیں، بلکہ وہ تو ہر اس انسان کے ہیں جس کے دل میں حق کی طرف اور ظلم کے خلاف جذبہ موجود ہے۔ حسین سب کے ہیں اور ان کا غم ہمیں فرقوں میں بانٹنے کے لیے نہیں بلکہ حق پر اکٹھا کرنے کے لیے۔ یہ داستان کسی عام سفر کی نہیں ہے، یہ سفر ہے حق کے باطل کے خلاف، یہ سفر ہے روشنی کا اندھیرے کے خلاف، یہ وہ ہجرت ہے جس نے تاریخی انسانیت کا رخ موڑ دیا۔ مدینے سے کربلا تک کا یہ فاصلہ صرف میلوں کا فاصلہ نہیں بلکہ عشق، صبر اور لازوال قربانی کی ایک ایسی معراج ہے جس کی مثال کائنات نے نہ پہلے کبھی دیکھی تھی نہ کبھی دیکھے گی، جس نے تاریخ انسانیت کو بدل کے رکھ دیا۔ اور اس ویڈیو کے دوران میں آپ کو محرم الحرام کے ان پہلے 10 دنوں کا ایک ایسا طاقتور وظیفہ اور خاص دعا بھی بتاؤں گی جس کے پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی ہر بڑی سے بڑی مشکل حل ہوگی اور ہر دعا فوراً قبول ہوگی۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ پہلے سنتے ہیں عشق، صبر، لازوال قربانی کی ایک ایسی معراج جس کی مثال کائنات نے نہ پہلے کبھی دیکھی تھی نہ کبھی دیکھے گی۔ جب نانا کے دین کو بچانے کے لیے بیعت یزید سے انکار ناگزیر ہو گیا تو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سخت فیصلہ کیا، اپنے نانا کا شہر، اپنی ماں کی لحد اور اپنے بھائی کا پہلو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ آدھی رات کا وقت ہے، امام حسین نے اپنے نانا کے روضے پر کھڑے ہو کر الوداع کہہ رہے ہیں۔ آنکھوں میں آنسو ہیں اور دل میں امت کو بچانے کا عزم، قافلہ تیار ہے، بیبیاں محملوں میں بیٹھ چکی ہیں اور پرچم عباس فضا میں لہرا رہا ہے۔ الوداع اے مدینہ، الوداع اے نانا کے شہر، الوداع۔ شعبان کا مہینہ تھا، حضرت حسین کا قافلہ مکہ پہنچا۔ کعبہ کے سائے میں امام نے قیام کیا تاکہ خون مسلم کی حرمت پامال نہ ہو۔ اس دوران کوفہ سے ہزاروں خطوط حضرت حسین کی بارگاہ میں پہنچے کہ یا حسین ہماری طرف آئیے، ہمارا کوئی امام نہیں، ہم آپ کی بیعت کے لیے تیار ہیں۔ حضرت حسین نے حجت تمام کرنے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی جناب مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا، لیکن افسوس کوفہ والوں کی وفائیں ریت کی دیوار ثابت ہوئیں۔ مسلم کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا اور امام مکہ میں مقتل کی طرف بڑھنے کی تیاری کر رہے تھے۔ جب تمام مسلمان حج کے احرام باندھ رہے تھے تو حسین نے حج کو عمرے میں بدلا اور مکہ چھوڑ دیا۔ کیونکہ یزید مکہ کی حدود میں امام کا خون بہانا چاہتے تھے اور حسین کعبے کی حرمت پر حرف نہیں آنے دینا چاہتے تھے۔ حسین نکل پڑے اس سفر پر جہاں حج کا مسئلہ کربلا کی تپتی ریت بننے والا تھا اور قربانی اسماعیل کی نہیں بلکہ آل محمد کی ہونی تھی۔ ناظرین ذرا سوچئے، یہ وہ گھرانہ ہے جس نے کائنات کی سب سے بڑی قربانی دینے کے لیے مکہ چھوڑا لیکن اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ جب آزمائش اتنی بڑی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کا مقام بھی کتنا بلند ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محرم الحرام کا یہ پورا مہینہ اور خاص طور پر یہ پہلے 10 دن اللہ کی رحمت اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بہت بڑا وسیلہ ہے۔ امام حسین کی اس لازوال داستان کے اگلے حصے پر بڑھنے سے پہلے جہاں قافلہ کربلا کی تپتی ریت پر قدم رکھتا ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو اس بابرکت مہینے کی وہ خاص دعائیں اور وظیفہ بتا دوں جس کی بدولت آپ کی ہر جائز دعا قبول ہو سکتی ہے اور آپ کی مشکلات حل ہو سکتی ہیں۔ آپ پر رحمت، رزق، برکت کا نزول ہو تو ان 10 دنوں میں روزانہ اس خاص دعا کا ورد اپنا معمول بنا لیجئے گا۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ محرم کے ان دنوں میں روزانہ رات کو یا کسی بھی نماز کے بعد سب سے پہلے 3 یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھیے، حضور اور آل محمد پر ہدیہ بھیجیے۔ نمبر 2، اس کے بعد قرآن پاک کی یہ سب سے طاقتور دعا جو ہر مشکل کو ٹال دیتی ہے 100 مرتبہ پڑھیے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ نمبر 3، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اصل میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھائی ہوئی وہ طاقتور دعا ہے جسے حضرت حسین نے کربلا کے میدان میں آخری وقت سجدے کی حالت میں بھی اپنی زبان مبارک پر جاری رکھا تھا۔ جب نواسہ رسول اتنی بڑی آزمائش میں اس دعا کو پڑھا تو ہمیں بھی چاہیے کہ محرم
کہ ان 10 دنوں میں اس ذکر کو لازمی پڑھیے تاکہ ہماری ہر دعا قبول ہو۔ آخر میں آپ نے محمد آل محمد پر درود بھیجنا ہے۔ خدا کی قسم یہ وہ مہینہ ہے جس میں سچے دل سے مانگی گئی کوئی دعا خالی نہیں جاتی۔ اگر آپ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، بیمار ہیں یا کسی بڑی مصیبت میں ہیں تو اس محرم میں اللہ کو پکار کر دیکھیے، آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ آپ سنتے ہیں آگے کی داستان۔ راستے میں یزیدی فوج کے کمانڈر حر بن یزید رہائی نے حضرت حسین کا راستہ روکا۔ حضرت حسین نے دشمن کی پیاس، فوج اور ان کے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا۔ یہی تو اخلاق حسینی تھا۔ بالآخر 2 محرم کو گھوڑا ایک زمین پر آ کر رک گیا۔ حضرت حسین نے پوچھا، اس زمین کا کیا نام ہے؟ کسی نے کہا عقر، کسی نے کہا نینوا تو کسی نے کہا کربلا۔ کربلا کا نام سنتے ہی امام کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون آ گیا۔ فرمایا، خیمے یہی لگا دو۔ خدا کی قسم یہی ہمارے گھوڑوں کے رکنے کی جگہ ہے، یہی ہمارا مقتل ہے اور یہی ہماری خواتین کے اسیر ہونے کا مقام ہے۔ پھر 7 محرم آ پہنچی۔ 7 محرم کو پانی بند ہوا اور دیکھتے دیکھتے 10 محرم کا سورج طلوع ہوا۔ وہ دن جہاں ایک طرف 72 نفوس تھے اور دوسری طرف لاکھوں کا لشکر، ایک ایک کر کے حسین کے انصار، جوان بھائی، یہاں تک کہ 6 مہینے کا علی اصغر بھی قربان ہو گیا۔ عصر کا وقت ہے۔ امام حسین نے زخموں سے چور سجدہ خالق میں سر جھکائے ہوئے ہیں۔ تلوار چلتی ہے، کائنات لرز اٹھتی ہے، آسمان سرخ ہو جاتا ہے۔ حسین شہید ہو گئے لیکن دین اسلام ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا۔ حسین کا یہ سفر مدینے سے شروع ہو کر کربلا پر ختم نہیں ہوا، بلکہ یہ سفر آج بھی ہر اس دل میں جاری ہے جو ظلم کے خلاف دھڑکتا ہے۔ حسین ایک شخصیت کا نام نہیں، حسین ایک ابدی نظریے کا نام ہے۔ ناظرین، اللہ پاک کا یہ قرآن اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سکھایا ہوا یہ اسم اعظم ہم سب مسلمانوں کا سانجہ اثاثہ ہے۔ تفرقوں سے بلا تر ہو کر ایک امت بن کر اس محرم میں یہ دعائیں لازمی پڑھیے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے تمام پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ سب کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی محبت کا اظہار لازمی کیجیے۔ اللہ حافظ۔